خواہش ہے آپ کی؟ چلو میٹھے کی تو خواہش ہمیں پتہ چل گیا کہ تو نے میٹھا نہیں کھایا ہے، کوئی اور بھی آرزو ہے؟ فرمایا حضور غریبوں کی آرزویں تو ہر سانس پر ہزاروں ہیں، لیکن ایک اور آرزو ہے، اور وہ آرزو یہ ہے کہ حضور جوان ہوں، دل چاہتا ہے کہ میری شادی ہو جائے، کوئی نیک خاتون مجھے مل جائے، سارا مدینہ سو رہا ہو، میں اور میری بیوی مصلی بچھا کے رب کی پاک بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اس بات. کی خواہش ہے، ایک تو زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر میٹھا نہیں کھایا، اور دوسرا جوان ہوں، کوئی نیک خاتون مجھے مل جائے تو اللہ کا کرم مزید ہو جائے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، اب توجہ فرمانا، گفتگو ہو رہی تھی، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے حضور کی پاک بارگاہ میں، سرکار کی پاک بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر سلام محبت پیش کیا، اور سلام محبت پیش کرنے کے بعد عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس غلام سے آپ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں نا، جس غلام کے ساتھ آپ میٹھی میٹھی گفتگو فرما رہے ہیں، یہ غلام کل ظہر کی نماز کے بعد مر جائے گا۔ یہ غلام کل ظہر کی نماز کے بعد کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ اس کا موت کا فیصلہ کل ہونے والا ہے، اور میں ابھی ابھی لوح محفوظ سے دیکھ کے آیا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ اب جس وقت حضور نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین کی گفتگو سنی، اپنے غلام کو نہیں بتایا، خود مغموم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جھلک رہے ہیں اور حکم جاری فرما رہے ہیں، میرے بلال کو بلاؤ۔ بلال حاضر خدمت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا بلال عثمان غنی کو بلاؤ۔ حضور غلام حاضر ہے، فرمایا ابو بکر صدیق کو بلاؤ۔ حضور غلام حاضر ہے، فرمایا عمر بن خطاب کو بلاؤ۔ حضور غلام حاضر ہے، فرمایا علی المرتضی شیر خدا کو بلاؤ، عشرہ مبشرہ کو بلاؤ۔ میرے نبی حکم فرماتے گئے اور بلال حبشی حضور کے غلاموں کو بلاتے گئے۔ اب حضور کے صحابہ کا جمع غفیر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال تم نے کل اس بندے کی شادی کے انتظام و احترام کرنے ہیں، اور اس جوان کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا او میرے غلام، تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگے حضور میرے چاچا کی بیٹی جوان ہے، لیکن حیثیت میری نہیں ہے، چونکہ وہ حیثیت میں زیادہ ہے، میں غریب ہوں، وہ طاقتور ہے۔ سرکار نے فرمایا جلدی کرو اس کے چاچا کے پاس پیغام پہنچاؤ۔ پیغام حضور کا گیا، چاچا حاضر خدمت ہوا، حضور نے فرمایا میں نے ابھی ابھی تیری بیٹی کا نکاح اپنے اس غلام سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا جو فرمائیے گا، غلام بھی تو غلام ہوتے تھے نا۔ کیا حضور کے صحابہ کی شان پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو، حضور کے صحابہ کی محبت پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو۔ وہ کیسے غلام ہے؟ جب آقا بے مثال ہے تو غلام بھی بے مثال ہے۔ کیا بات. جب آقا کی کوئی مثال نہیں ہے تو حضور کے غلاموں کی بھی کوئی مثال نہیں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں نکاح اس جوان کے چاچا کی بیٹی کے ساتھ حضور نے خود پڑھایا، اور حضرت عثمان غنی کی نام جو ڈیوٹی لگی، توجہ فرمانا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا میرے عثمان تم نے اس کے لیے ابھی ابھی حلوہ تیار کرنا ہے۔ کیا بات. کیا کرنا ہے بابا؟ حلوہ تیار کرنا ہے، اور ایسا حلوہ بناؤ میرے عثمان کہ زندگی میں کبھی مدینہ کے رہنے والوں نے کھایا نہ ہو۔ کیا بات ہے. ایسا حلوہ بناؤ کہ کسی نے آج تک بنایا نہ ہو۔ اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے فرمانے لگے حضور ایسا ہی حلوہ بناؤں گا کہ جیسا مدینے میں کسی نے کھایا نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی حلوہ تیار فرما رہے ہیں، ادھر توجہ فرماؤ۔ اسی حدیث کو مکمل کرتے بڑی تیزی کے ساتھ، اس پہ میں نے گھنٹوں خطاب کرنا ہوتا ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ میں دعا کا فائدہ بتانے کے لیے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ توجہ فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام کے غلام کی شادی ہو گئی، حلوہ تیار کر کر دسترخوان بنا کر حضور کے غلام حضرت عثمان غنی نے دلہا اور دلہن کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ساتھ میں غلام تھا، حکم فرمایا میرے غلام ہمیں معلوم ہے تمہارے پاس 2 مکان ہیں، کتنے؟ 2
نے اپنے اس غریب غلام کو دے دیا ہے. کیا بات. اس نے فرمایا حضور یہ تو ایک آپ نے مقام دیا ہے, اگر میرے پاس ہزاروں مقام بھی ہوتے کملی والے آقا آپ کی شان پر قربان کرتا. عزیزوں دوستوں نوجوان ساتھیوں, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی شادی ہو گئی, میاں بیوی اس مکان میں شفٹ ہو گئے. اب تیسرے غلام کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ سرکار نے فرمایا میرے غلام تو نے کل ظہر کی نماز میرے پیچھے پڑھنی ہے, اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے مکان کے باہر تو نے چکر لگانے ہیں. کیا بات. کیا بات. چکر لگانے ہیں, دیکھتے رہنا ہے, کان لگا کر سننا بھی ہے کہ گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے یا ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. کیا بات. کیا کیونکہ بات حضور کو یاد تھی نا, جبریل امین نے حکم سنایا تھا رب کریم کا کہ کل تمہارے غلام نے مر جانا ہے, جس سے میٹھی میٹھی گفتگو کر رہے ہو کل ظہر کے بعد یہ مر جائے گا. اب حضور نے فرمایا کہ میرے غلام ظہر کی نماز پڑھ کے تم نے یہ کام کرنا ہے اور عصر تک وہیں رہنا ہے, اور پھر آ کر مجھے جواب بھی دینا ہے. اب آئیے ذرا توجہ فرمائیے گا, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے حضور کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے ایسے ہی کیا. صبح ہو گئی, ایسے ہی کیا. اب ظہر سے عصر تک غلام چکر لگا رہا ہے, چکر کاٹے جا رہا ہے, اور کان لگا کر اس مکان کے دروازے سے سن بھی رہا ہے کہ رونے کی آواز ہے یا ہنسنے کی آواز ہے. اب عصر کا وقت آیا, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ابھی اس کا فیصلہ آنا تھا, لیکن ادھر دلہا اور دلہن کے سامنے دسترخوان لگا ہے. کیا بات. دلہا اور دلہن کے سامنے دسترخوان لگا ہے, کھانے کے لیے دونوں میاں بیوی دسترخوان میں بیٹھے ہیں. اب جب پہلا لقمہ اس جوان نے اٹھایا ہے میٹھے کا, جو میٹھا زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا, آج کھانے کو ملا ہے, تو ایک پہلا لقمہ اس غلام نے اٹھایا ہے. پیچھے سے کسی نے آ کے آواز دی ہے, کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کیا بات. کوئی ہے رب کے نام پر خیرات دینے والا؟ کوئی ہے اپنے رب کے نام پر مجھے کھانا کھلانے والا؟ بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. یہ سائل کی آواز اس غلام کے کانوں میں پڑنا تھی, اور دل کا مچلنا تھا, بے چینی کا پڑنا تھا. اپنی زوجہ سے کہنے لگے, اے میری رفیق حیات, میں اللہ کی رضا پہ خوش ہوں کہ اس نے تجھ جیسی نیک حسین بیوی مجھے عطا فرما دی. میں بے حد اپنے رب کا شکر گزار ہوں, لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اگر تمہیں برا نہ لگے. کہنے لگی بولو میرے سر کے تاج, کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ سائل کی آواز سن رہی ہو, یہ بھوکا ہے, یہ پیاسا ہے, کیوں نہ ہم یہ سارا کھانا اس سائل کو دے دیں. سبحان اللہ. یہ سارا کھانا کیا کر دیں بابا؟ سائل کو دے دیں جو رب کے نام پر مانگ رہا ہے, جو قادر کریم کے نام پر مانگ رہا ہے. یہ کھانا اس کو نہ دے دیں. اب وہ کھانا پیش کر رہے ہیں, اور پیش کرنے کے بعد اس سائل نے پیٹ بھر کر وہ کھانا کھایا, اور کھانے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے. اب ریزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے حدیث پاک سے. ہم دعائیں کیوں مانگتے ہیں, ہم دعائیں رب سے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ 14ویں صدی کے مولویوں کا انتشار ہے جنہوں نے دعاؤں پر فتوے لگا دیے. اور دعا کل بھی اچھا عمل تھا, دعا آج بھی اچھا عمل ہے, اور دعا قیامت تک اچھا عمل ہے, کرتے رہنا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سائل نے ہاتھ اٹھائے کھانا کھانے کے بعد. اس فقیر نے کہا یا اللہ اس کی جوڑی سلامت رکھنا. آمین. نہیں بولے کیا بات. کیا بات. اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھنا. سائل نے دعا مانگی, رب کا عرش ہل رہا ہے, رب کی رحمت جوش میں آ رہی ہے. دوسری دعا مانگی, یا اللہ اس سے عمر خضری عطا کر دے, یا اللہ اس سے لمبی عمر عطا فرما دے. اب تیسری دعا مانگی, یا اللہ اس کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں آتی رہے. یہ سائل دعا مانگ رہا ہے, رب قبول فرما رہا ہے, رب قبول فرما رہا ہے. سیدنا جبریل امین نے حکم دیا تھا کہ کل یہ غلام مر جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ اور اگر آپ حضور اس سے دلجوئی فرما رہے ہیں, میٹھی میٹھی گفتگو فرما رہے ہیں, یہ تو کل مر جائے گا. اب کل ہو گئی ہے, نماز ظہر ہو چکی ہے, نماز عصر آ گئی ہے. غلام خبر دینے کے لیے حضور